آج اسی میں تھا کہ جی دوبارہ میٹنگ ہوگی. ہاں آج تو کیبنٹ کی میٹنگ تھی نا سر. آج بھی وہ کیبنٹ کی وہی میٹنگ ہوئی ہے. اس میں جو فیصلے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہوا. اس میں غالباً یہی کہا ہوگا کہ جی ہم نے وہ تو کر دیے ہیں. ساتھ ہی وہ کل جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ میٹنگ ہوگی جس میں زراعت والے بھی ہوں گے اور روڈ کیبنٹ کی ٹرانسپورٹ کے میٹنگ. بھی نہیں ہوں گے. کیبنٹ میٹنگ. کیبنٹ کی یار ایک پوری کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے. وہ کیبنٹ کمیٹی تھی نا سر جس کا آپ ذکر سر یہ بھی ایک کیبنٹ کمیٹی ہے. ہاں. دس کیبنٹ کمیٹی از آن پولیٹیکل افیئرس. ٹھیک ہے. ہاں ہاں. وہ جو کیبنٹ کمیٹی جو قومی سلامتی کے امور پر ہے اس کو سپر کیبنٹ کہتے ہیں لوگ، یعنی مذاقیہ طور پر آپس میں جو بیٹھے ہوتے ہیں. آگے سمجھ. لیکن اس کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے ایک اور کمیٹی ہے جو کہ پولیٹیکل افیئرس کی کمیٹی. ہوا کیا اس میں؟ ٹائم کم ہے سر. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ نریندر مودی صاحب نے کہا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے جو اتنا بڑا فیصلہ ہے جتنا ایک زمانے میں اس نے ایک دم سے کابینہ کا اجلاس بلا کے تو نوٹ بندی نہیں کہ جی وہ یہ کہ ان کے ملک میں مردم شماری ہو اور اس کے ذریعے یہ طے کیا جائے کہ کون سی ذات اس کا کیا تناسب ہے، یعنی کتنے کھتری ہیں اور کتنے وہ ہیں اور کتنے دلت ہیں اور یہ وہ، اس بنیاد کے اوپر کتنے سکھ ہیں کتنے مسلم ہیں. ایسی مردم شماری اس خطے کی تاریخ میں پہلے انگریز کے زمانے میں 1931 سے ہوئی تھی. اچھا 1931 میں ہوئی ہے ایسی؟ 1931 میں ہوئی تھی. 94 سال پہلے انگریز کے دور میں. 94 سال پہلے. اس کے بعد سے جو ہے مستقل جتنے بھی یہ جو جماعتیں ہیں جہاں پر کہ نچلی ذات کے لوگ جو ہیں وہ کثیر تعداد میں ہیں، وہ یہ مطالبے کر رہے تھے کہ جی یہ کافی نہیں ہے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ایک کمیشن بنا تھا، اس کو منڈیل کمیشن کہتے ہیں. یہ 1990 کی دہائی میں یہ کمیشن بنا تھا. اس میں یہ تھا کہ جی اس کمیشن کے ذریعے منڈیل کمیشن اس کمیشن کے ذریعے یہ فیصلہ ہوا تھا بھیا کہ ہر صورت جو بھارت میں سرکاری ملازمتیں ہیں ان میں 27% کوٹا جو ہے وہ نیچی ذات کے لوگوں کو دیا جائے گا. اچھا اوکے. ٹھیک. اس پر اتنا ہاہاکار مچی، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. تو بھارت کا ایک وزیر اعظم ہوا تھا وی پی سنگھ. بڑا مشہور وزیر اعظم تھا وہ. تو وی پی سنگھ کے دوران آپ کو یاد ہوگا اس کے دوران حکومت برہمن جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں احتجاجی خودکشیاں کرنا شروع ہو گئے تھے 1990 کی دہائی میں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے. اسی کو بیس بنا کر یہ جو بی جے پی ہے نا، اس نے اپنی سیاسی جو فضا بنائی وہ اس وقت بنائی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. دراصل یہ جو سارا ہو رہا ہے اس طرح کر کے کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کو اور باقی نچلی ذات کے لوگوں کو ساتھ ملا کر اپنی حکومت بنا لیتی ہے، اور ہم جو ہندو ہوتے ہیں ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. اب اس کے خلاف دوسری طرف یہ بات تھی کہ جو نچلی ذات کے حامی جن کی تمام سیاست اسی پہ ہے، ان میں ایک نتیش کمار بھی ہیں جو ابھی بھارت کے صوبہ بہار کے چیف منسٹر ہیں. ان صاحب نے بطور چیف منسٹر جو ہے 2023 میں یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم سروے کرواتے ہیں. اس سروے کے ذریعے انہوں نے اس کے ریزلٹس دے دیے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ہاں نچلی ذات کے لوگ 50% سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں، وہ 63% ہیں. اور پھر کانگریس میں بھی یہ مطالبہ شروع ہو گیا کہ پورے ملک میں دوبارہ سروے کروایا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ کیا یہ کم ہے. کیونکہ پھر ڈیمانڈ یہ ہو رہی تھی کہ اگر اتنی تعداد ہے نچلی ذات کے لوگوں کی تو پھر 27% کوٹا کیوں.
کوٹا بڑھایا جائے. یہ کم از کم 50%. یہ تو کانگریس کا ڈیمانڈ ہے. نہیں تو پھر مسئلہ یہ کہ اس نے اب opposition کی آج بات جو مانی. ہے آج ہاں اس نے یہ فیصلہ کیا ہے آج اس نے یہ فیصلہ کیا. تو اس وقت اگر تم ٹی وی کھولو انڈیا کے, تو اس میں ساری ڈیبیٹ یہی ہے. اس میں ساری ڈبیٹ جو ہے وہ یہاں شفٹ ہو گئی. تو مودی نے اپوزیشن کی بات کیوں مانی؟ اپوزیشن کی بات نہیں مانی اس نے. بیسیکلی اکتوبر نومبر میں بہار میں الیکشن ہونے ہیں. ہاں بہار میں اس وقت جو نتیش کمار ہے وہ بی جے پی کا ایلائی ہے. وہ الیکشن یہ ہر صورت جیتنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی اس دفعہ الیکشن جیتنا نتیش کمار اور بی جے پی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو نتیش کمار صاحب کے مشورے پر انہوں نے اس مسئلے کو لے لیا, کیونکہ اس میں موصوف نے اونچی ذات کو تحفظ پہنچانے کے لیے 2019 میں. اچھا ایک میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دوں. تو اس سے جنگ کے بادل کیسے ٹل گئے اس ساری تھیوری سے جو آپ نے سمجھائی؟ سر پورا جو میڈیا ہے ہاں اور پورے سیاستدان جو ہیں وہ تو اب اس میں بزی ہوگا نا کہ یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے. مودی نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اس وقت ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی تھی یا کہ کیا یہ مودی کرنی؟ نے ایسا کل فورسز کو کہا کہ تمہارے ذمہ. آج اٹھے ایک نئے ایک بھائی ایسے اب issue اگر کو جو ایشو دبا ہوا تھا اس کو اب اگر اٹھایا. فرض کریں کہ بھارتی میڈیا جو اچھل اچھل کے چیخ چلا کے یہ فریادیں کر رہا ہے کہ جی سبق سکھاؤ سبق سکھاؤ, اگر سبق نہیں سکھایا جاتا تو اس کا ذمہ دار انڈین آرمی ہوگی, نریندر مودی نہیں ہوگا. اس نے کہا میں نے تو ان کو یعنی فری ہینڈ دے رکھا ہے, جو مرضی کریں جو مرضی کرے. اور میڈیا کا اب موڈ اور بدل اس گیا. دوران یہ اگر کیا وہ ہے اسی کہ طرح کا یعنی تاثر دیکھو نا, ان کے ہاں جو کیلکولیشن ہے وہ ذرا آپ کو تھوڑا سا سمجھنی چاہیے. وہ کیلکولیشن کیا کر رہے ہیں کہ آپ نو وار نو پیس کی سچویشن رکھو, یہ اسی طرح کا عالم ہے جیسے کل ہم بات کر رہے تھے کہ 1 سال تک دونوں ملکوں کی افواج جو ہیں وہ آئی بال ٹو آئی بال کی پوزیشن میں پاک بھارت 2002 میں. ٹھیک ہے نا, پورا 1 سال رہی نا. ٹھیک ہے, اب اس کی کاسٹ ہوتی ہے جب آپ آئی بال ٹو آئی بال, اگر پاکستان اپنی تمام جو ہماری جو ڈیفنس کی صلاحیت ہے اس کو ہم 1.5 سے 2 ماہ تک حالت جنگ میں ہی رکھیں. اب آپ دیکھیے نا, کل رات گئے ہمارے وزیر اطلاعات صاحب نے 2:30 بجے 2 بجے 2 بجے جب رات گئے خطاب کیا, بدھ اور جمعرات کی منگل اور بدھ کی درمیانی رات. بھی درمیانی رات کو, تو اس خطاب کے اندر جب انہوں نے کہا کہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران بھارت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے, تو آج ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا. اب کوشچن یہ ہے کہ نریندر مودی نے ایک اپنے طور پر ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ان لوگوں کی یعنی انڈیا کی اکانومی اس وقت بہتر حالت میں ہے, جنگی جنون کو بدستور رکھو, پاکستان الرٹ رہے ہاں, اور اسی طرح وہ ڈپلوائے کرے, اور بجائے وہ ملک کی ترقی پر توجہ دینے کے ان کا فوکس ڈائیورٹ ہو جائے, یہ ان کی ڈائیورٹ پالیسی. ہو جائے.